بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او كما قال عليه الصلاه والسلام. رواه ابو داود. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں لوگوں ایاکم والحسد، حسد سے بچو. حسد ایک ایسا مرض ہے جو اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال سے پیش کر رہی کہ جس میں انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس حدیث کے اندر بہت بڑا ایک وسیع ایک ذخیرہ ہے جو ہمیں سبق دے رہا ہے. ایاکم والحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد يأكل الحسنات، یہاں يأكل الحسنات کہا ہے کہ بے شک حسد جو ہے جیلسی کسی شخص کے ساتھ جو جیلسی ہے، حسد ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیوں کو جو طاقتور چیز ہے حسنات اس کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، مثال دی اس کی اللہ تعالیٰ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں سے، کہ جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. اب دیکھیں لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے وہ جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ جسمانی چیز ہے. اور حسنات کا مطلب روحانی ہے. ادھر حسنات کی بات کی کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، ادھر دوسری طرف کہا ہے کہ جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، مثال اس سے بھی. تو دو پہلو نکلے. ایک تو یہ کہ حاسد کی حسد کی نگاہ وہ انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے ایک تو گناہ یہ اس کے سر پہ آئے گا جس نے نظر حسد سے کسی کو دیکھا، اس کی جان کو نقصان ہوا، اس کے مال کو نقصان ہوا، اس کی عزت کو اگر نقصان ہوا، اس کا بھی اس کو رونے کے وقت جواب دے دو. اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد والی حسد کی آنکھ جو ہے انسان کو یا تو اس اونٹ کو یا اس جانور کو ہانی تک پہنچا دیتی ہے، یا اس انسان پر جس پر حسد کی نگاہ ہو، نظر بد ہو، اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے حسد سے بچو. کیسے بچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بھی تو بتا دو نا. کہا حسد سے بچنے کے لیے آخرت کی فکر کرو، موت کی فکر کرو. یہ دل میں سوچ کیا کرو جو دولت اس کے پاس ہے، جو نعمت اس کے پاس ہے، جو عزت اس کے پاس ہے، ایک دن وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گی. وہ بھی یہاں سے چلا جائے گا، میں نے بھی یہاں سے چلا جانا ہے. نہ اس نے رہنا ہے نہ اس کی اس نعمت میں رہنا ہے. پھر حسد کس بات؟ اس لیے حسد سے بچو، حوث سے بچو، اور حرص سے بچو. یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر ان تین چیزوں سے انسان بچ جائے تو فرشتوں سے بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے. حرص سے بچو، حرص بڑھنے کے بعد حوث، اور حوث سے بچو کہ جس میں نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان دوڑتا ہے، حرص کرتا ہے. اور پھر حسد سے بچ جاؤ گے. جب حرص اور حوث نہیں رہے گا حسد خود تو ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تین برائیوں سے، حسد، حرص اور حوث سے محفوظ و معمول رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.